آج رات تراویح میں 27واں پارہ پڑھا گیا۔ شروعات میں دوسرے پیج پر ایک آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، یعنی انسانوں کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی منزل، اپنا ڈیسٹینیشن یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کس لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ آگے ایک آیت ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا کرنے والے ہیں۔ تو انسان کو اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور جن ذرائعوں سے اور جن طریقوں سے کمائی حرام اللہ نے کی ہے ان طریقوں کو اور ان ذریعوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آگے ایک سورت ہے سورۃ طور، اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں جب وہاں جنت میں پہنچ جائیں گے تو آپس میں تذکرہ کریں گے کہ ہم دنیا میں بہت ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اور یہی حقیقت بھی ہے کہ جو شخص دنیا میں آخرت کا خوف رکھے گا، جیسا کہ 30ویں پارے میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، کہ قیامت میں کیسے اپنے رب کا سامنا کریں گے، ڈرے گا اور اپنے نفس کو خواہشات کا فالو کرنے سے بچا لے گا، خواہشات کی اتباع کرنے سے بچا لے گا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت میں ہونے والا ہے۔ جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو طبیعت کو اچھی نہیں لگتی، اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو اگر جو جی میں آئے وہی انسان کرتا رہے، جو من میں آئے وہی کرتا رہے ہمیشہ، تو پھر اس کے لیے دوسرا راستہ جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور اگر رولس ریگولیشنس شریعت کو فالو کر کے چلے گا تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آگے ایک نئی صورت ہے سورہ نجم، اس میں اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ کوشش کرے گا، یعنی جو محنت کر کے وہ حاصل کرے گا دنیا میں، اسی کا بدلہ اسے آخرت میں ملنے والا ہوگا۔ ایک نئی صورت ہے سورہ قمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے کچھ سرداروں نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے تو ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور 2 الگ الگ پہاڑ پر دونوں ٹکڑے نظر آنے لگے۔ مکہ کے سرداروں نے کہا کہ آپ نے ہم پر جادو کر دیا ہے، باہر سے آنے والوں سے ہم پوچھیں گے تب پتہ چلے گا۔ چنانچہ باہر والوں سے انہوں نے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا واقعی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی مان کے نہیں دیا۔ ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے سورہ رحمان۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہی ہے جس نے قرآن کریم سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بنایا اور اسے بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، بولنے کی، اپنی بات کی، اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی کا طریقہ بتایا۔ اور جگہ جگہ اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ جنات و انسانوں کی جماعت تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی میں ایک آیت ہے کہ انسانوں اور جناتوں کی جماعت اگر تم زمین و آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، نکل ہی نہیں سکتے۔ اگر نکل بھی جاؤ، جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کی بھی حکمرانی، اللہ ہی کی حکمرانی ہوگی۔ جو اپنے رب سے ڈرے گا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے، فیہما عینان تجریان، اس میں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، اس میں ہر قسم کے پھل جوڑے جوڑے ہوں گے، متکئین علی فرش، اپنے بستروں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہن قاصرات الطرف، اس میں نگاہیں نیچی کرنے والی عورتیں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جسے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جنات نے پہلے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں نے جنت میں تمہیں وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جو تم چاہو گے، اور جو جی میں آئے وہ مل جائے، کہنا آسان ہے اور ہونا تو دنیا میں۔ سورہ واقعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان کی وفات کا وقت قریب آیا۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو کیا بیماری ہے؟ کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں کی بیماری۔ پوچھا آپ کچھ چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں میرے رب میرے اوپر رحم کرے۔ تو پھر انہوں نے کہا میں آپ کو کچھ گفٹ وغیرہ دے دوں، پیسے وغیرہ دے دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کروں گا میں؟
کہا آپ کے بعد آپ کے بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فقر و فاقہ لاحق نہیں ہوگا۔ تو میں نے اپنی بچیوں کو سکھا دیا ہے، انہیں کسی فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں بتائیں کہ جو تم کھیتی کرتے ہو، کیا تم کھیتی کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ آسمان سے بادل سے بارش کون اتارتا ہے؟ ظاہر ہے سب کچھ کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ آگے ایک نئی شروع ہوئی سورہ حدید، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس میں ایک آیت ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ اللہ کو قرض کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کو قرض دے یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ کرے جو ایک طریقے سے قرض ہوگا۔ جیسے ہم قرض کو واپس پا جاتے ہیں، ایسے ہی جو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے اس کا بھی ملنا تقریباً یقینی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جس دن آپ مومن مرد و مومن عورتوں کو دیکھو گے، یعنی قیامت کے دن، ان کا نور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، ان کے لیے جنت کی بشارت ہوگی، ایسے باغات کی بشارت ہوگی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو پہنچ گیا وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا وہاں سے، کبھی نہیں۔ بولنے کے لیے تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ختم کب ہوگا؟ کبھی نہیں ختم ہوگا وہ۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے حقیقی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ چوتھے بارے میں ایک آیت ہے کہ جس کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں کامیاب وہ بندہ ہے۔ دنیا میں کامیابی کا معیار بڑا گھر، بڑی گاڑی، بینک بیلنس، بڑا بزنس، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں کامیابی کا صرف ایک معیار ہے کہ جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ایک آیت ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جتنے میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لے، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے یعنی پیغمبر علیہ السلام بھی آ چکے تھے، اس کے بعد تم نے کیوں نہیں مانا؟ ایک آیت ہے کہ جو بھی مصیبت زمین میں پہنچتی ہے یا تمہارے اندر کی پہنچتی ہے وہ سب پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ 10ویں پارے میں بھی انسان کو تسلی دی گئی، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اسی مصیبت کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنانے والا ہے، وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک آیت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بھلائی دینا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو نقصان سے بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ آگے ایک آیت ہے واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بڑے بول اللہ کو پسند نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑائی میری چادر ہے، جو اس میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ انسان کو ہمیشہ تواضع اختیار کرنا چاہیے، بڑی بول بڑی بات کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں اس طریقے کی، بلکہ ہر بڑائی کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا چاہیے۔ کوئی نعمت ہے تو اللہ نے دی ہے، کوئی بزرگی ہے تو اللہ نے دی ہے، مال و دولت ہے تو اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تاکہ انسان میں ذہن میں رہے کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آؤ۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ ہے کہ جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو تقویٰ یعنی اللہ کا ایسا ڈر جو انسان اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے کہ انسان اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے۔ بالکل آخر میں ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ کہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت فضیلت والے۔